السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ اصل میں ان اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہونا ہے جنہوں نے ابھی جو ہے وہ سیکنڈ ایئر پاس کرنے کے بعد آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر، اور یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں۔ تو کچھ دنوں سے میسیجز آ رہے تھے کچھ اسٹوڈنٹس کے، اور کچھ اور بھی پیرنٹس پوچھ رہے تھے کہ کیا جو ہے وہ کرائٹیریا ہونا چاہیے یا کس طریقے سے کریئر کو چوز کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہماری جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی یا پھر پیرنٹس کی ایک عادت ہے بڑی سمپل سی، کہ وہ اپنی سوسائٹی میں جب بھی کسی کو کچھ کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر یہ جانے کہ ان میں اس کام کو کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ وہ اس کو اندھا دھند فالو کرتے ہیں، اور یہی پیرنٹس کی عادت ہے کہ وہ اپنے بچے کو جب بھی کریئر چوز کروانے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کے پاس اگزامپل ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں نے دیکھو یہ کام کیا، وہ سکسیزفل ہو گیا، اب اس کی لائف سیٹ ہے، تو آپ بھی یہ کر لو تو آپ بھی سیٹ ہو جاؤ گے، جبکہ یہ ایک غلط مائنڈ سیٹ ہے۔ اب کریئر کو چوز کرنے کے حوالے سے مختلف جگہ سے ریسرچ کرنے کے بعد اور مختلف جو ہے وہ کریئر کونسلرز کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد میں نے جو نچوڑ نکالا میں وہ آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ آج کے ہمارے اسٹوڈنٹس کو انٹرمیڈیٹ کے بعد یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایف ایس سی میڈیکل یا ایف ایس سی پری میڈیکل یا آئی سی ایس کرنے کے بعد کس فیلڈ کو چوز کر سکتے ہیں۔ اس کو ٹوٹل انفارمیشن نہیں ہے۔ میڈیکل پری میڈیکل پڑھنے والے بچے کو پتہ ہے کہ وہ ایم بی بی ایس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، 2-4 فیلڈز اور اس کو پتہ ہوں گی جو وہ عام طور پہ جن لوگوں سے وہ کانٹیکٹ میں ہو۔ پری انجینئرنگ کرنے والے کو پتہ ہے وہ انجینئرنگ کر سکتا ہے اور 2-4 فیلڈز کا ہی اسے پتہ ہے، اور آئی سی ایس کرنے والے کو یہ پتہ ہے کہ وہ سافٹ ویئر انجینئر بن سکتا ہے یا ٹیچر بن سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو باقی کی جو فیلڈز ہیں بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہی نہیں۔ تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے کریئر کو چوز کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کو انفارمیشن ہو کہ آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے تو آپ پھر کیسے اس کو جو ہے وہ صحیح آپشن کو چوز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، پہلا کام جو کرنا ہے آپ نے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ نے اگر پری میڈیکل کیا ہے، پری انجینئرنگ کیا ہے یا پھر آپ نے جو ہے وہ آئی سی ایس کیا ہے، آپ جو ہے وہ گوگل پہ جائیں، وہاں پہ جا کے سرچ کریں کہ پاکستان کے اندر یہ اسپیسیفک جو ہے وہ سبجیکٹ پڑھنے کے بعد کون سے کورسز یا کون سی فیلڈز اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، اور کون سی یونیورسٹیز میں وہ ہو رہا ہے، وہ وہاں پہ آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی کہ آپ پری میڈیکل کے بعد کس فیلڈ میں جا سکتے ہو، پری انجینئرنگ کے بعد کس فیلڈ میں جا سکتے ہو، اور بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، اور ان سے آگے نکلنے والے میجر سبجیکٹس جو ہیں ان کی فیلڈز ہیں جو ہمیں بعد میں جا کے جو ہے وہ پتہ چلتی ہیں، اور ہم بعد میں پچھتاتے ہیں پھر کہ کاش اگر مجھے ایف ایس سی کرنے کے بعد پتہ ہوتا تو میں اس فیلڈ میں چلا جاتا۔ تو یہ غلطی سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنی کہ بغیر ریسرچ کیے جو ہے وہ فیلڈ چوز نہیں کرنی۔ سب سے پہلے ریسرچ کرنا ہے کہ آپ کے پاس پاسبلٹیز کیا کیا ہیں۔ جب پاسبلٹیز ریسرچ کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے اس میں سے 1 یا 2 یا 3 یا 4 جتنی بھی فیلڈز ہوں گی جو آپ کو اپنی برننگ ڈیزائر سے ملتی جلتی نظر آئیں، مطلب کہ جو آپ کرنا چاہیں۔ آپ کے پاس مثال کے طور پہ پری میڈیکل کی بعد جو ہے وہ 12 فیلڈز آ گئی ہیں، ان فیلڈز میں چیک کریں کہ کون سی فیلڈ جو ہے وہ آپ کے لیے مناسب ہے اور کون سی فیلڈ میں آپ کا جو ہے وہ رجحان زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس سلیکٹ کر لیں گے، آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی فیلڈ آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس 2 فیلڈ ہو سکتی ہیں، 3 ہو سکتی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ میں اس فیلڈ میں بھی میرا رجحان ہے، اس میں بھی میرا رجحان ہے، اس میں بھی میرا رجحان۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جب یہ پتہ چل جائے گا، آپ پہلے ریسرچ کر لیں گے کہ میں نے یہ فیلڈس میں جا سکتا ہوں، میرے پاس یہ آپشنز ہیں، اس کے بعد آپ اس میں چیک کریں گے کہ میری جو ہے وہ ڈیزائر کس میں ہے اور میں کس میں اچھا کام کر سکتا ہوں۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے اگلا جو امپورٹنٹ کام کرنا ہے وہ اس فیلڈ کے بندے کو ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ کام کر چکا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے فیصلہ کیا جی کہ میں نے پری میڈیکل کرنے کے بعد ڈی فارمیسی کرنی ہے، ٹھیک ہے، ڈی فارمیسی کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ڈی فارمیسی کروں گا اگر تو میرے لیے مناسب ہے اور یہ میری طبیعت سے ملتا جلتا ہے، تو
یہ فیصلہ کرنے کے بعد آپ نے اگلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ کسی بھی اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں کسی ڈی فارمیسی کیے ہوئے بندے سے رابطہ کرنا ہے۔ رابطہ کرنے کے بعد اس سے جا کے ملنا ہے، اس سے پوچھنا ہے کہ بھائی آپ نے ایف ایس سی کے بعد ڈی فارمیسی کی، 4 سال آپ نے جو ہے وہ یہ 4 یا 5 سال آپ نے جو اسٹڈی کی ہے، اس ڈیوریشن میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں، میں اگر ڈی فارمیسی کو کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو زیادہ اچھے سے کیسے کر سکتا ہوں۔ اور کرنے کے بعد آپ فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کے پاس، میرے پاس جو ہے وہ جب میں فیلڈ میں آؤں گا تو میرے پاس کیا جو ہے وہ سہولیات ہوں گی، کیا میرے پاس آپشنز ہوں گے اپنی پریکٹیکل لائف کو لے کے اس اسپیسیفک سبجیکٹ میں۔ وہ بندہ آپ کو صحیح گائیڈ کرے گا، جس کے پاس جس کے ساتھ بیت چکی ہوتی ہے وہی صحیح گائیڈ کر سکتا ہے۔ اب اس بندے سے آپ کو ریئلٹی پتہ چلے گی۔ 90% لوگ ایلیوژنس کی بیس پہ، اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کی بیس پہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیریئر چوز کرنا ہے، جبکہ ان کے ایلیوژنس کا ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور ریئلٹی آپ کو صرف وہی بندہ بتا سکتا ہے جو بندہ اس فیلڈ سے گزر چکا ہو، یا جو بندہ وہ کام کر رہا ہو۔ آپ کو اس بندے کے پاس جانا چاہیے، اسے پوچھنا چاہیے کہ بھائی میں یہ فیلڈ چوز کروں نہ کروں، اگر میں کروں تو مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر میں کر لوں یہ والا جو ہے وہ سبجیکٹ تو اس کے بعد میرے پاس جو ہے وہ کیا آپشن ہوں گے پریکٹیکل لائف میں۔ آپ 3-4 جو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی ڈیزائر سے ملتی جلتی فیلڈس تھیں، آپ نے تینوں چاروں کے بندوں سے رابطے کر لیے، ٹھیک ہے، اور رابطہ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ آپ نے لسٹ بنا لی ایک پوری۔ اب اپنے گھر میں آ گئے، آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کرنا، پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد آپ نے اس کا اوپر فیصلہ لینا۔ اب یہ جو طریقہ کار ہے یہ موسٹ ریئلسٹک طریقہ کار ہے، جس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کو کرنے کے بعد میرے پاس کیا آپشنز ہیں اور میں کس کس فیلڈ میں جا سکتا ہوں۔ آپ شروع سے ہی اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر لو گے اس کام کے لیے اور اس فیلڈ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ موسٹ ریئلسٹک طریقہ کار ہے فیلڈ کو چوز کرنے کا۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا، اسٹوڈنٹس کے جو کمپٹیٹیو ایگزام میں جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کچھ اسٹوڈنٹ ہیں ایف ایس سی کے بعد انہوں نے ایم کیٹ کا ایگزام دینا ہوتا ہے، یا کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ سی اے کو چوز کرنے کی بات کرتے ہیں کہ میں سی اے کرنا چاہتا ہوں آگے لائف میں جا کے۔ تو ان کے لیے میں ایک چیز واضح طور پہ بتا دوں کہ ایک ہی بیسک چیز ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اس کام کو کرنے کی ایبلٹی ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایم کیٹ میں پورے پنجاب کے اندر اگر ہم بات کریں، یا پورے پاکستان کے اندر، پورے پنجاب کے اندر کتنے اسٹوڈنٹس ہوں، ٹھیک ہے، جو جن کے ساتھ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ آپ کو ایڈمیشن ملے گا، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے بعد اب آپ یہ چیک کرو کہ کیا آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہے، آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ آپ ان کو کمپیٹ کر سکتے ہو۔ ہر بندے کے اندر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر بندے کے اندر ہر کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ہر بندے کے اندر ہر کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ فکرہ کہنے کو اچھا ہے کہ ایوری تھنگ از پاسبل، ہر چیز ہو جاتی ہے، لیکن جو ہے وہ ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں۔ آپ کو پہچاننا ہے کہ کیا آپ کو اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے اندر صلاحیت ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے اندر کنسنٹریشن پاور ریکوائر ہے۔ ہارڈ ورک کی بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، سر اگر ہم ہارڈ ورک کریں، صبح شام دن رات کام کریں تو ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ کر سکتے ہیں۔ ہارڈ ورک از اے بیسٹ کمپوننٹ، ہارڈ ورک از اے امپورٹنٹ کمپوننٹ فار سکسیز ان اسپیسیفک فیلڈ، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ ہارڈ ورک کرنے کے بعد بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں، ہارڈ ورک کرنے کے بعد بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ایڈمیشن نہیں گیٹ کر پاتے یا کمپٹیٹیو ایگزام کو پاس نہیں کر پاتے۔ اس کی ریزن صرف اتنی سی ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر اس پرٹیکولر فیلڈ کے لیے جو ہے وہ ایبلٹی نہیں ہے، اور وہ ایبلٹی کیا ہے؟ کنسنٹریشن پاور۔ مثال کے طور پہ اگر 50 اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں سے 25 ایسے ہیں جو دن رات ایک کام کر رہے ہیں، اور 25 ایسے ہیں جو دن رات ایک کام نہیں کر رہے، وہ کھیل بھی رہے ہیں، کود بھی رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اس کلاس کے جو 50 اسٹوڈنٹس ہیں اس میں سے 25 جو ہارڈ ورکنگ ہیں، ضروری نہیں ہے وہ سارے کے سارے 25 ہی ٹاپ کریں گے، بلکہ بہت سارے ان اسٹوڈنٹس میں سے بھی ان اسٹوڈنٹس کے نمبر بھی زیادہ ہوں گے جو جن 25 نے جو ہے وہ کھیلا کودا بھی ہے، ٹی وی بھی دیکھی ہے، سارا سال گھومے پھرے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ فرق کیا ہے کہ ان کی کنسنٹریشن پاور زیادہ ہے، وہ 2 گھنٹے پڑھ کے زیادہ یاد کر لیتے تھے،
اور دوسرے گروپ والا بچہ جو ہے وہ 8 گھنٹے پڑھ کے اتنا یاد کرتا تھا. فرق صرف اور صرف کنسنٹریشن پاور کا پڑتا ہے کہ جس کی کنسنٹریشن پاور جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی وہ تھوڑے ٹائم کے اندر جو ہے وہ اپنے گول کو اچیو کر سکتا ہے, اور جس کی کنسنٹریشن پاور کم ہو وہ اس کو اتنا ہی زیادہ ٹائم لگتا ہے. آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ آپ کے اندر اسپیسیفک ایگزام کو پاس کرنے کے لیے کنسنٹریشن پاور ہے یا نہیں ہے. آپ ایک کام کو کتنی کنسنٹریشن کے ساتھ کر سکتے ہیں, کیا آپ کا تھاٹ لیول جو ہے وہ آپ کو ایک کام کے اوپر فکس ہو کے کام کرتا ہے کہ نہیں ہے. اگر تو آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہائیلی ایفیشینٹ جو ہے وہ کنسنٹریشن پاور رکھتے ہیں, اویئرنیس رکھتے ہیں, تو آپ کو ضرور کمپٹیٹیو ایگزام میں جانا چاہیے. اور ایسے تقریباً 5 سے 7% جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, 10% ہوتے ہیں, باقی کے 90% آرڈنری ہوتے ہیں, نہ بہت زیادہ ٹاپ کے والے اور نہ ہی بہت زیادہ لو والے. اور ایسے اسٹوڈنٹس کو پہلے یہ سمجھنی چاہیے بات کہ کمپٹیٹیو ایگزام میں جا کے جو ہے وہ اس کو پاس کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, اس چیز کو بیس پہ فیصلہ لینا چاہیے. کسی بھی کریئر کو چوز کرنے سے پہلے جو پرابلم ہمارے ملک کے اندر, پاکستان کے اندر جو پرابلم ہے, اسٹوڈنٹس جو بھی فیصلہ کرتے ہیں آن دا بیس آف اٹس ایلیوژن کرتے ہیں, اپنے تھاٹس کی بیس پہ, ٹھیک ہے, یا پھر سنی سنائی باتوں کی بیس پہ, جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ اپنی لائف میں سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو مین جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریئلٹی کی بیس پہ چلیں, ٹھیک ہے. جو بھی فیلڈ چوز کریں اس فیلڈ کے بندے سے جا کے ملاقات کریں کہ بھائی میں یہ فیلڈ چوز کرنے لگا ہوں, کیا میں اس فیلڈ میں کامیاب ہو جاؤں گا, اگر ہو جاؤں گا تو پروفیشنل لائف میں کتنا کما سکتا ہوں, ٹھیک ہے. آج کا میجر جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں وہ کمائی کے لیے ہی پڑھتے ہیں, نو ڈاؤٹ. اور پھر بہت ساری ایسے ہیں ہمارے پاس جو انجینئرنگ کرنے کے بعد مختلف فیلڈس کے اندر فری گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی جاب نہیں ہے, نہ ہی پرائیویٹ سیکٹر میں اور نہ ہی دوسرے سیکٹرز کے اندر. تو کریئر چوز کرنے سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کم از کم ہم جو کریئر چوز کرنے لگے ہیں, ٹھیک ہے, جو فیلڈ چوز کرنے لگے ہیں اس فیلڈ کے بندے سے جا کے ملاقات کریں, ٹھیک ہے. اسے ملاقات کرنے کے بعد اس سے پوچھیں کہ بھائی مجھے گائیڈ کریں کہ کیا میں یہ چوز کروں کیا نہ کروں, کیونکہ آپ اس کو کر چکے ہو, ٹھیک ہے. تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ٹھیک ہے, جو یہ ان باتوں کو مد نظر رکھیں آپ. اب آپ کا بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے, ٹھیک ہے. ابھی سے جو کریئر چوز ہوگا اسی کے اوپر لائف بننی ہے, تو اس کریئر کو ریئلٹی کی بیس پہ چوز کریں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اگر ایلیوژنس کی بیس پہ خدا نخواستہ آپ نے کریئر چوز کر لیا, ٹھیک ہے, اور ریئلٹی کی بیس پہ نہ کیا, ریئلٹی میں چیزوں کو دیکھ کے نہ کیا, انوائرمنٹ کو, حالات کو دیکھ کے نہ کیا, ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے نہ کیا, تو خدا نخواستہ جو ہے وہ آپ بعد میں پچھتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بعد میں پچھتانے سے جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو, ٹھیک ہے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہو. اور باقی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ایسے جنہوں نے آگے فیلڈس کو چوز کرنا ہے, ابھی انٹرمیڈیٹ سے نکل رہے ہیں اپنی لائف کی جرنی میں آگے ایجوکیشن میں, تو ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ اپنا بیسٹ کیریئر کو چوز کر سکیں, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار